مرتبہ حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات بتائیے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ ام المومنین کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اب رو پڑی اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی بات ہی نہیں جو پسندیدہ نہ ہو۔ پھر فرماتی ہیں ایک رات میرے پاس آپ تشریف فرما تھے اور فرمانے لگے، یعنی میرے اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ کے پاس ہی آرام کرنے کی سونے کی تھی، تو آرام کے دوران پھر فرمانے لگے، اے ابو بکر کی بیٹی، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی مجھے آپ کا قرب پیارا ہے، آپ میرے قریب رہیں مجھے بہت پیارا ہے، لیکن میری پسند آپ کی خواہش پر قربان۔ میں نے اجازت دے دی، آپ اٹھے اور مشکیزہ جس میں پانی ہوتا ہے اس میں سے تھوڑے سے پانی سے وضو فرمایا اور آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، یہاں تک کہ سینہ اقدس تک وہ آنسو پہنچ گئے روتے روتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، سجدہ فرمایا، اور اس میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، یہاں تک کہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بھی آپ کے آنسو نہ رکے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے اور انہوں نے نماز کے لیے پکارا، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ آپ جو اتنا روئے ہیں عبادت میں، نماز میں، سجدے میں، رکوع میں، اتنا روئے ہیں آپ، کس چیز نے آپ کو اتنا رلایا ہے؟ حالانکہ آپ کے سبب اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے، آپ کا مقام تو اتنا بڑا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور ایسا کیوں نہ کروں کہ مجھ پر اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائیے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں جہاں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق اور ایک گھریلو معاملہ کہ آپ کے پاس ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس میں آپ عبادت کی طرف، نماز کی طرف آپ کو جانا ہے، تو آپ پہلے ام المومنین سے فرماتے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، ایک گھر کی زندگی کا، ایک گھریلو زندگی کا، ایک ازدواجی زندگی کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ اور قربان جاؤں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کمال کا جواب کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ آپ میرے قریب رہیں، یعنی مجھے آپ کا قرب پسند ہے، لیکن آپ کی پسند پر میں اپنی پسند قربان کروں، اس کا آپ نے بیان کیا کہ آپ کو جو آپ کو پسند ہے اس پر میری پسند قربان۔ یہ خوبصورت تعلق، اللہ کرے کہ ان کا فیضان ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہم بھی گھروں میں اسی طرح پیار اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کا، بات چیت کا انداز رکھنا ہے اس کو رکھیں، ایک دوسرے کی حق کو، ایک دوسرے کی خواہشوں کو، ایک دوسرے کی پسند کو سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یقین مانے گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا اگر ہم اس انداز کو بھی اختیار کریں۔ تو یہاں تو عبادت کا معاملہ، یہاں تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے لڑ رہے، یعنی روزانہ جب تک لڑائی نہ ہو کھانا بھی نہیں پکتا، یعنی 3 ٹائم کا کھانا ضروری تو کم از کم 1 کا ٹائم کا جھگڑا بھی ضروری ہے، ورنہ ہضم کہاں سے ہوگا نا؟ آج وہی کچھ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اچھی ہو، محبت ہو، پیار ہو، احترام ہو، ادب ہو، عزت ہو، شوہر بیوی کی عزت کرے اور بیوی شوہر کا احترام کرے، اور اگر یہ دونوں سمجھ لیں کہ میں اس کے ذریعے اور وہ سمجھ لیں کہ میں اس کے ذریعے جنت پانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، شوہر کا یہ ذہن بن جائے کہ یہ بیوی میرے لیے جنت جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، میں اس کا حق ادا کر کر، اس کا دل خوش کر کے میں جنت پا تو سکتا ہوں،
اور بیوی اس بات کا یقین کر لے، حدیثیں اس کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ، اگر میں جو بیان کر رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں انشاءاللہ جنتی ہو جاؤں گی اللہ کی رحمت سے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے جنت پانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ذریعے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. اب میاں بیوی دونوں کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، کہ آپ نے ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے. ایک دوسرے کے ذریعے جنت حاصل کرنی ہے، ایک دوسرے کے لڑ کر حق کھا کر مارا ماری کر کے لڑائی جھگڑے کر کے غیبت چگلیاں کر کے تہمتیں کر کے ستا کر ڈرا کر دھمکا کر کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے. خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو یہ حدیث میں جو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، مجھے تو یہ حدیث پڑھ کر مجھے بڑا خوبصورت انداز پتہ چلا. اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. کیا کمال کی گفتگو ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تو ہے، امت کی رہنمائی ہے، امت کی تعلیم ہے، امت کی تربیت ہے. اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. کمال ہے. کون روکے گا یار؟ کون؟ وہ کتنا خوبصورت جواب دیا ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر جو بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ سوال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. ایک تو نماز کی کیفیت، رونا، آنسو بہانا، گریا کرنا اللہ پاک کے حضور، سجدے میں رکوع میں روتے رہنا. اور کتنا رونا کہ آنسو مبارک سینے اقدس تک پہنچ جائیں. کتنا رونا، کتنا رویا گیا. مگر وہ سوال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا ام المومنین نے، کہ کس چیز نے آپ کو اتنا رلایا؟ آپ کا مقام و مرتبہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخش دیے. آپ کو کون سی شے اتنا رلا رہی ہے؟ کیا کمال کا جواب، اور کیا امت کی رہنمائی کی ہے اس جواب میں. عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا شکر گزاری کا درس دیا ہے، اور کیا شکر گزاری کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرو گے. آپ نے نماز پڑھ کر، آپ نے رو کر، کہ آپ پر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی جس کا میں نے ابھی بیان کیا کہ میں کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں گا. مجھ پر اللہ پاک نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی ہے، ایک آپ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہو. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ رو کر، نماز پڑھ کر، عبادت کر کر، گریا کر کر. جب بیت المقدس فتح ہوا تھا نا، آج کل ہم فلسطین کی بات بھی کرتے ہیں، اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمان کی غیب سے مدد کرے. سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فلسطین آزاد ہوا، بیت المقدس آزاد ہوا نا، مسجد اقصی. تو اس وقت جو لشکر کے سپہ سالار تھے وہ تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امین الامت کہتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کر تشریف لاتے ہیں تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف چلے گئے اور اللہ پاک کے حضور رو رہے ہیں، شکر گزاری میں رو رہے ہیں. کہتے ہوئے رو رہے کہ اگر ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا کہ محبوب کریم کے بعد تم نے ایسا کیا کیا تو ہم کیا جواب دیں گے اتنا بڑا کام ہونے کے بعد. تو یہ جو شکر گزاری کا جو انداز ہے نا، ایک تو یہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے، ان کی سیرت سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ وہ رو کر، قرآن پڑھ کر، عبادت کر کر اللہ کے حضور کہتے کہ شکر کے آنسو بہا کر کہ یا اللہ یہ آنسو تیری بارگاہ میں شکر کے حاضر کر رہا ہوں، قبول کر لے. ہمارے یہاں تو مطلب کہ شکر تو کیا، ہمارے تو خوشی کا ایک انداز، شکر کا تو لفظ ہمارے کہاں استعمال ہوتا ہے. تو شکرانے کے طور پر ہم کہتے تو ہیں، لیکن ہمارا شکر کا یہ پہلو ہے یا نہیں ہے یہ دیکھ لیں آپ کہ شکر کے وقت بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، روتا ہے شکر کے لیے، اور پھر شکر گزاری اختیار کرتا ہے. جب اللہ نے جب نعمت دی نا، بندہ اپنی نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرے. میں انشاءاللہ اس موضوع کو مزید آپ کے سامنے کھولوں گا، مگر ایک اور روایت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کسی چھوٹے سے پتھر سے گزرے، پتھر کے پاس سے گزرے جس سے بہت زیادہ پانی بہ رہا تھا، پتھر سے پانی بہ رہا تھا. آپ کو بڑا تعجب ہوا. اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا کی. وہ پتھر بولا، جب سے میں نے اللہ پاک کا فرمان وقودها الناس والحجارہ سنا ہے، جس آگ کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو میں نے جب سے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ پتھر بھی آگ کا ایندھن بنیں گے، آگ میں پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا، تو میں نے جب سے یہ اللہ کا فرمان سنا اس وقت سے خوف خدا کے سبب میرے آنسو جاری ہیں، میں رو رہا ہوں.
آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا اسے جہنم سے نجات عطا فرما. اللہ پاک نے اسے نجات عطا فرما دی. کچھ عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ اس پتھر کو دیکھا تو اب بھی وہ رو رہا ہے. تو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیوں روتے ہو؟ تو تمہیں جہنم سے تو آزادی مل گئی, میں نے دعا کی اور اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا, اب کیوں رو رہے ہو؟ اب اس پتھر کا جواب سنیے. وہ پتھر کہتا ہے اس وقت کا رونا خوف کی وجہ سے تھا اور یہ رونا شکر و خوشی کی وجہ سے, خوشی میں رو رہا ہوں. اب میں آپ کو تھوڑا سا ہمارے مزید اس کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں. لائیو بھی ہیں مدنی چینل پر بھی عاشقان رسول ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے یہ بات مجھے کافی اس کا احساس دلا رہی ہے کہ جب میں جا رہا ہوں دنیا میں مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے, اور چونکہ آپ بزنس کمیونٹی سے متعلق ہیں, خاص کر بزنس کمیونٹی سے جب میرا واسطہ پڑتا ہے, میرے پیارے سنگر, میں معافی پہلے سے پیشگی معذرت لے لیتا ہوں, معافی مانگ لیتا ہوں پہلے سے, ناراض مت ہونا. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے تاجر لوگوں میں بزنس کمیونٹی میں شکر کا پہلو کم ہوتا چلا جا رہا ہے. باپ رے باپ, سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا ان کے. حالانکہ اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا ہے, گھر بھرے ہوئے ہیں, دکانیں. اچھا کچن کا بھی خالی جائزہ لے لیتے نہیں, رونا دھونا ہی ہے, جاتے نا رونا دھونا ہی ہے. ارے بھائی کیا بتائیں, بہت برے حالات ہیں, بہت برے حالات ہیں. یہ برے حالات کا رونا شاید ہی اب کوئی ہے الا ماشاءاللہ. میں نہیں کہتا کہ کوئی ہر کوئی ایک ہی جیسا ہے, یا تو پھر مجھے ایسے مل رہے ہیں, یعنی کم ہی ایسے لوگ مل رہے ہیں جو کہیں کہ اللہ کا بہت کرم, اللہ کا بہت شکر ہے, بہت شکر ملے, مگر آٹے میں نمک کے برابر میں کہوں تو شاید نمک زیادہ ہو جائے گا. بہت کم ملے ہیں, باقی بہت برا حال ہے. اچھا جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں, جیسے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کاروباری لوگ ہی باتیں کر رہے ہیں, تو ان کی جب باتیں سنتے تو بھی یہی رونا دھونا. اچھا میں ان سے پوچھوں, مثال کے طور پر ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں 10-20 کاروباری لوگ, اور رونا ہے کہ بندی نہیں ہو رہا, یار پہلے یوں تھا اب یوں تھا, اب ایسا نہیں ہے ویسا نہیں, وہ دھندے نہیں ہے یار, وہ نہیں ہے, وہ کاروبار نہیں رہا, وہ نہیں ہے یار, وہ کہاں مارکیٹیں ختم, یہ ختم وہ ختم. ارے باپ رے باپ, رونا. رومال کے رومال, درجن 2 درجن رومال دے دو ان کو آنسو پہنچنے کے لیے. اب انہیں کو پکڑ کے پوچھو, بھائی جان آپ کے کچن میں چلے, ان کو ان کا ہاتھ پکڑ کر میں کچن میں لے جاتا ہوں. ان کے ایک تو کچن روم برابر, ایک کچن بھی ان کا ایک نارمل بیڈ روم سے چھوٹا نہیں. پھر اس کچن کے اندر میں ان کا بولو فریج کھولو, 4 قسم کے مکھن, رائٹ, دودھ 2-4 لیٹر نکل آئے گا, ڈبے الگ, گائے بھینس کا الگ. آٹا تو آٹا آٹے کے شیپ میں, آٹا روٹی کے شیپ میں, آٹا پراٹھے کے شیپ میں, آٹا ڈبل روٹی کے شیپ میں پڑا ہوا ہے. اچھا ایک کا دن کا نہیں, مہینے 2 مہینے کا, کیونکہ ابھی تو فریج کھولا ہے نا, اندر میں وہ جو اسٹور تھا وہ تو بھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, جو ایک پارٹ آف کچن ہے. اس کے ساتھ 10 اور آئٹم ہیں. اوپر دیکھو تو جناب وہ چکن ہے, تو فش ہے, تو بیف ہے, تو مٹن ہے, سب پڑا. یہ فریج ہے, آپ جو میں کہتا جا رہا ہوں اب سوتے چلے جائیے, اور کہاں کا یہ ہے اس پہ گمان کرتے چلے جائیے. چینی 2 مہینے کی, آٹا 3 مہینے کا, چاول 4 مہینے کا, کیونکہ اوپر 2 بوریاں الگ رکھی ہوئی ہیں, ڈبا الگ رکھا ہوا ہے, اور راستے میں الگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر سیزن ہے تو آم کی پیٹیاں 4 رکھی ہوئی ہیں, 2 دسترخوان پہ کھول دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے. اچھا چلے فریج دیکھ لیا, اب کچن کی کیبنٹ دیکھ لیں, کروکری دیکھ لیں, باپ رے باپ گنتی سے باہر. اچھا چلتے اب آپ کی وارڈروب الماری کی طرف, کپڑے اتنے کہ آپ کو بھی یاد نہیں ہے, اتنے سوٹ تو الماری پہ پڑے ہوئے ہیں, دھوبی کو گئے پتہ نہیں واپس آئے بھی کہ نہیں آئے, اتنے سوٹ پڑے ہوئے ہیں. گھر کی لیڈیز سمجھ نہیں پڑتی, پیسے کم, پرس زیادہ, جویلری زیادہ, نہ شکر ان کی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. کیا کریں, پہلے تو بہت اچھی آمدنی تھی بھائی کی, اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس کا رونا دھونا بند نہیں ہو رہا. ہر شادی میں نیا جوڑا سلوا رہی ہے, ہر شادی میں نیا سیٹ لے رہی ہے, ہر شادی میں نئے سینڈل لے رہی ہے, پتہ نہیں کس کو ٹھوکنا ہے اس کو. ہر شادی میں پچھلے اس کے بیٹے کے میں تو پہنا تھا, اب کیسے پہن کے جاؤں گی. نیا پرس چاہیے اس کو بھائی, ہر چیز نہیں چاہیے, لے رہے ہیں. حالت اچھے نہیں ہے, کاروبار کی حالت بہت خراب ہے, بہت حالت خراب ہے. گاہک ختم ہو گئے, مر گئے, ختم ہو گئے. مارکیٹ میں سناٹا ہو گیا, شٹر وٹر گرنے والا ہے. اپنے کپڑے نئے, نائی کے بعد بیٹھے ہو تو 5,000 سے نیچے میں اس کا سودا ہی نہیں ہو رہا. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. وارڈروب, اچھا پھر جوتے کی الماری کھولو بھیا, جوتے کا ڈبہ کھولو تو بس 10 قسم کے جوتے نکل آئے, 50 قسم کے تو موزے نکل آئے, ساکس نکل آئے. خوشبو کا دیکھو تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. اچھا یہ آ ہی رہا ریگولر, ایسا نہیں وہ دنوں میں آیا تھا, یہ ابھی بھی آ رہا ہے, ابھی بھی آ رہا ہے. کریڈٹ کارڈ پیمنٹ کم نہیں ہو رہی, ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ ہوتا چلا جا رہا ہے.
पेट्रोल इतना महंगा फिर भी ट्रेवलिंग कम नहीं हो रही है, होटल का बिल निकालो तो होटल के भी 20-25 हज़ार से कम का बिल नहीं बन पा रहा, हर थोड़े दिनों के बाद टेक अवे घर पर है। ये हो रहा नहीं हो रहा, हालात अच्छे नहीं है, कारोबार के हालात अच्छे नहीं है। वो भैया तो कहां से खा रहे हो, कहां से पी रहे हो, बचा हुआ है ना, वो जो बचा हुआ सेविंग को ला रहे हैं। ठीक है भैया, सेविंग ला रहे हो तो ये इतने प्लॉट लेकर रखे, ये प्रॉपर्टियां लेकर रखी, ये जो लेकर रखे, ये सब क्या यानी गरीबों की बात नहीं कर रहा अभी मैं, नॉर्मल बिजनेस कम्युनिटी, अच्छा बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल एक एवरेज बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूं। उसको अरे अल्लाह के बंदो कुछ शुक्र अदा कर लो, अल्लाह का शुक्र है चल रही है गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है दुकान चल रही है, अल्लाह का शुक्र है कारोबार हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है घर का खर्चा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं किया है, अल्लाह पाक का करम है, कपड़ा बिक रहा है, सामान बिक रहा है, माल आ रहा है, माल जा रहा है, अल्लाह पाक का करम है। वो करम को शुक्र की बात कर लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। जहां देखो ना शुक्रिया, अल्लाह ने इतना घर दे दिया, कोई शुक्र गुजारी नहीं, उसका घर देकर अपना घर छोटा लगता है, उसकी कार देकर अपनी कार बेकार लग रही है, उसके कपड़े देकर अपने कपड़े बेकार लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत पुरसुकून जिंदगी गुजारने का फार्मूला दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पुरसुकून जिंदगी गुजरती है, शुक्र गुजारी वाली जिंदगी गुजरती है कि जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पर अमल करते हैं कि अपने दुनियावी मामले में नीचे वाले को देखो और दीनी मामले में ऊपर वाले को देखो। थक गए यार ऊपर देख देख कर, थक गए, गर्दन में दर्द हो गया ऊपर देख देख कर, कितना ऊपर जाइए भैया, कितना ऊपर जाए, थक गए। उसके ऊपर जाते तो उसके ऊपर कोई और बैठा हुआ है, उसके तक उसमें कोई और बैठा हुआ है, एक कार तो 4 कार वाला और मिल गया, 4 कार तो 6 कार वाला और मिल गया। और हमारी इस वक्त मौजूदा दौर में हमारे नौजवानों की जो तरबियत हो रही है अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती के साथ, ये हो रही है कि अमीरों के साथ बैठो, पैसे वालों के साथ बैठो, दौलतमंदों के साथ बैठो ताकि तुम दौलतमंद बनोगे, ताकि तुम अमीर बनोगे। अरे तुम गुर्बत से नफरत दिलाओगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे मसाकिन में तलाश करो, मुझे मसाकिन में तलाश करो। मगर वो बिल्कुल थॉट तब्दील हो चुकी है और इसकी वजह से जो नाशुक्री बढ़ रही है ना, नाशुक्री बढ़ रही है। यानी तुम अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। अब देखो पत्थर रो रहा है यार शुक्र गुजारी में, शुक्र गुजारी में पत्थर रो रहा है। क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? क्या हमारे साथ 2 या 4 दिन के अंदर वो काम नहीं हो जाता जो शायद महीने 2 महीने में ना हुआ होता? अल्लाह दे देता है, डील हो जाती है, सौदा हो जाता है, काम हो जाता है। 4 दिन में अल्लाह पाक 4 महीने का भी नफा दे देता है। कईयों के साथ होता है 5वें दिन वही रोएगा, सन्नाटा है, कुछ है नहीं, काम काज नहीं। अरे खुदा के बंदे 5 दिनों में अल्लाह पाक ने तो 5 महीने का दे दिया, तो 5वें दिन फिर यही कह रहा है कि अल्लाह नहीं देखो खाली पड़ा हुआ है। अच्छा नुकसान सब गिनती करवा दे, नफा कोई गिनती नहीं कराता। क्या ये कोई जिंदगी है यार? यार सोचे तो सही। मैं नहीं कहता कि आप लोगों को बताते फिरो कि मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना कमाता हूं। एक वो पुराना वाकया अमीर सुन्नत सुनाया करते थे। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने किसी शख्स को देखा सर पर पट्टी बांध के जा रहा था। आपने फरमाया किस चीज की पट्टी बांधे? सर में दर्द हो रहा है। आपने फरमाया अल्लाह ने तेरे एक सर में दर्द दिया तो तूने उसकी ऐलान करना शुरू कर दिया। तेरे पूरे जिस्म को अल्लाह ने दर्द से बचा हुआ, कभी तूने उसका ऐलान किया? हमें एक तकलीफ पहुंचती हम दुनिया को बताते हैं, अल्लाह ने 100 तकलीफों से बचा हुआ, कभी किसी को बताया? अल्लाह ने मुझे इससे बचाया, अल्लाह ने इससे बचाया, अल्लाह ने उससे बचाया। कर्जा नहीं, अच्छा कर्जा है तो देने की पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम खा रहा हूं, बच्चे खा रहे हैं, मोहताजी नहीं है, किसी से मांग नहीं रहा हूं, भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूद से बचा हुआ हूं, मैं रिश्वत के लेन देन से बचा हुआ हूं, अल्लाह ने मुझे कई बीमारियों से बचाया है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखता हूं। मेरी एक से मुलाकात थी, पैसा इतना था कि शायद वो गिनती भी ना कर सके। तो मैं खुद एक बिजनेस लाइन में था, तो पैसा इतना कि शायद वो गिनती ना कर सके। एक मुबालगा कर रहा हूं, ये तो कैफियत ये थी कि बेचारा रोटी और प्याज और इसके अलावा कुछ खा नहीं सकता था, मेडिकल प्रॉब्लम था। उसको पूछो ना कि ये सारा पैसा देकर तुझे अगर कह दिया जाए कि तेरी जो मर्जी है खा, तो शायद देने के लिए तैयार हो जाए। ये मेरा सारा पैसा ले लो, मगर मुझे अब इसके सामने इसका नौकर मुर्गियां खाए, इसका मुलाजिम जो मर्जी है खाए, पिज्जे पराठे खाए, ये मुंह ही देखता रह जावे। तो अच्छा ये भी शुक्र गुजारी, अल्लाह पाक ने प्याज रोटी या सब्जी और रोटी जैसा तो रखा। अगर ये भी ना होता तो क्या कर लेते भैया? मेरी आजकल ही किसी से बात हो रही थी, बल्कि रात को शायद बात हो रही थी। मैं एक मरीज की इयादत के लिए गया। मैं आपको बताता हूं, शुक्र गुजारी की चीजें बयान कर रहा हूं ताकि हमारे अंदर शुक्र पैदा हो। मेरा मौजू यही है कि हम शुक्र गुजार बने, शुक्र के जरिए नेमतों को कैद कर लो। तुम जब जब नेमतों का शुक्र अदा करोगे ना, वो नेमतें कैद होना शुरू हो जाए। नेमतें नहीं जाती, नेमत तब जाती है जब तुम शुक्र गुजारी नहीं करते। मैं एक मरीज की इयादत के लिए गया। मरीज ऐसा कि बस मरीज है, मतलब आप बोलोगे कि बस ये जिंदा है,
اللہ اس کا رزق پورا کر رہا ہے. بظاہر وہ مریض کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے, نہ فیملی کے لیے نہ اپنی کسی پڑا. جیسے نہیں ہاسپٹلوں میں آپ جاتے ہیں مریض پڑے ہوئے ہیں, بالکل پڑا ہوا ہے, دیکھتا ہے, جانتا ہے, پہچانتا ہے, بول نہیں سکتا اتنا. مگر کیا مریض, میں کو زیادہ بولوں گا تو مریض بھی پہچان لیا جائے گا, نہیں بولتا میں. تو کئی میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کوئی بڑے سے بڑا مریض لاؤ جو اپنی بیماری کا جب دیکھو رونا ہوتا ہے, میں اس کو اس کے پاس لے جاتا ہوں. خالی یہ مریض اس کو دیکھ لے, انشاءاللہ سدا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے اس حالت سے بچایا ہوا ہے. لوگ اپنے گھروں کو روتے ہیں, اللہ نے گھر دیا ہے, روتے ہیں کبھی کو گھر ہے, آؤ میں تمہیں لے جاؤں. ایسے گھروں میں کہ آپ کو یاد آئے گا کہ یہ بھی کوئی گھر ہے, یہ بھی کوئی زندگی ہے, آؤ میں لے جاؤں آپ کو کسی کے پاس, اس کو دیکھ کر پتا چلے گا یہ الحمدللہ میری زندگی ہے. میں نے دنیا میں 5 بجے صبح نکلنے والوں کو یوں سر لٹکاتے ہوئے بسوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور جب واپس آتے ہیں نا کام سے, سر جھکاتے ہوئے بسوں میں جاتے ہوئے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے. کیا زندگی, کیا لیبرنگ ورک, 18 گھنٹے 17 گھنٹے کام. آؤ میں آپ کو ملا ان سے کہ وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں. کچھ بھی نہ کریں میرے پیارے, یہ میں کاروباری لوگوں سے بات کر رہا ہوں, بیوپاری ایوریج بزنس مین سے بات کر رہا ہوں. ایوریج بزنس مین آپ سمجھتے ہیں نا, بہت زیادہ بگ شاٹ یا ٹاپ آف دا لائن بزنس کمیونٹی سے اس وقت میں ایڈریس نہیں, ان کو میں ایڈریس بھی نہیں کر رہا ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایوریج بزنس مین سے بات کر رہا ہوں, اللہ نے اس کو نارمل ٹریڈنگ, کاروبار, تجارت ہے, اللہ کا شکر ہے, زکات بھی دیتا ہے. یہ بھی کتنی بڑی شکر کی بات ہے. زکات دو سجدہ کرو, زکات دو سجدہ کرو, زکات دو سجدہ کرو. یا اللہ تو نے زکات دینے والا بنایا ہے, زکات لینے والا نہیں بنایا. فطرہ دو, صدقہ فطرہ دو, فطرہ جو واجبہ, رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو, مولا تو نے فطرہ دینے والا بنایا, فطرہ لینے والا نہیں بنایا. قربانی کا جانور ذبح کرو, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو, مولا تو نے استطاعت دی ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں جانور قربان کر رہے ہیں, ورنہ میرے گھر کے گرد وہ لوگ جمع ہیں کہ جن کو 4 بوٹیاں مل جائیں تو ان کی عید ہو جائے. میں تو اتنا بڑا جانور کاٹا ہے میرے مولا, تیری توفیق سے, تیرے کرم سے کاٹا, تو نے مجھے استطاعت دی ہے. 4 بوٹیاں لینے کے لیے میرے گھر کے باہر 40 لوگ جمع ہیں, جن کو 4 بوٹیاں دے دوں تو ان کی عید ہو جائے گی کہ آج ہمارے گھر میں گوشت پکے گا. چند دنوں پہلے ہی مجھے ایک لیٹر ملا تھا کہ بڑے مہینوں کے بعد بڑے کا گوشت لیا, اور سال میں ایک بار بھی ہم چھوٹے کا گوشت تو نہیں لے سکتے. کسی وجہ سے مجھے ان کا ایک لیٹر آیا تھا, اپنی وہ آج کل جو حالات ہیں اس کے تعلق سے مجھے ایک آئی تھی. اب میں وہ پڑھوں تو کیا میں شکر گزاری نہ کروں؟ اپنی اولاد کو دیکھ کر ناشکری کرتے ہیں. اولاد بری ہے, آؤ میں سے بری اولاد دکھاؤں. شور برا ہے, آؤ میں سے برا شور دکھاؤں. بیوی بری ہے, آؤ میں سے بری کے بارے میں تمہیں بتاؤں. کیسے کیسے دنیا میں لوگ ہیں. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناشکری کرنے والوں, ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے زیادہ پرابلم میں ہیں, تم سے زیادہ تکلیف میں ہیں, آپ سے زیادہ پریشان ہیں, آپ سے زیادہ وہ تنگ دستی میں, پریشانی میں, خوف میں, ڈر میں, پتہ نہیں کن مصیبتوں میں مبتلا ہیں. ایک درد ہو سر کا تو بتائے بندہ, سر کا درد ہے تو کمر کا درد ہے تو نزلہ ساتھ لگا ہوا ہے تو پیٹ خراب ہوا ہے تو گھٹنے برباد ہوئے ہوئے ہیں تو گردے کے مسئلے الگ ہو گئے, ڈاکٹر ایک صحیح کرتا تو 4 چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ایسے ایسے مریض جا کر بندہ ہسپتال, ارے ہسپتال میں بھی اگر شکر گزاری نہ ملے تو کہاں سے ملے گی؟ اور سب سے بڑھ کر شکر گزاری بتاؤں, سب سے بڑھ کر شکر گزاری, اس کے بعد کیا بیان کروں گا میں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان پیدا کیا, تو نے مسلمان رکھا, تو نے ایمان کی نعمت دی ہے. اب اس سے بڑھ کر بندہ کس نعمت کا شکر ادا کرے گا؟ کروڑوں دنیا میں لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے محروم کیا ہوا ہے, کروڑوں, بلکہ اگر میں کہوں اربوں تو شاید غلط نہیں ہے, اربوں لوگ ہیں. بلکہ جو اسٹیٹکس بیان کیے جاتے ہیں, جو فیگرز بیان کیے جاتے ہیں, مور دین 8 ارب, مور اور لیس 8 ارب کے آس پاس پاپولیشن, تو اگر اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھتے تو اس کیلکولیشن سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اکثر تو غیر مسلم ہیں. ساری غیر مسلم کمیونٹی کی اگر میں بات کروں تو, اور ایک مسلمان ایمان والے کمیونٹی کو ہم الگ کر دے تو اللہ پاک نے مجھے مسلمان کیا ہے, ایمان والا رکھا ہے, ایمان والا بنایا ہے. اور عورتیں ناشکریاں کرتی ہیں, یعنی عورتوں کو جو جہنم میں دیکھا گیا زیادہ, اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں, ہر چیز میں ناشکری, ہر چیز میں ناشکری, کھانے میں, پینے میں, کھانے پہننے میں, اوڑھنے میں, اس میں ناشکری. شور تھک جاتا ہے یار, گھر میں کمانے والا تھک جاتا ہے, 10-20 سال گھر کی خدمت کرے, آخر پھٹ کر کے منہ سے بول دیتی ہے آج تک تم نے کیا کیا میرے لیے. بندہ آئینے میں جا کے منہ دیکھتا رہ جائے, بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا آج تک. اچھا یہ جملے تو حدیث میں موجود ہیں, بول دیتی ہے آج تک آپ نے کیا کیا میرے لیے. آدمی دیکھتا ہی رہ جائے, گم سر پھرے تو پھر کچھ کا کچھ کر دے گا. اب پتا ہو کہ عورت کا بولنے کا انداز ہے ایسا, بول دیتی ہے تو وہ صبر بھی کر لے گا کہ بھائی چلو پڑھا ہوا ہے کتابوں میں, یہ بول دے گی, نہ بولے تو حیرت ہو یار بولی کیوں نہیں ہے.
بول دیتے، مگر یہ سب ناشکری کی باتیں، بہت ناشکری کرتی ہیں جو کرتی ہیں. شکر گزار اللہ کی بندیوں کی بھی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ کوئی شکر گزار بندی ہے ہی کوئی نہیں، مگر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے تو اللہ ہمیں شکر گزاری کی نعمت عطا کرے. میرا موضوع یہی تھا، میرا موضوع یہ تھا. اتنی زیادہ میں ناشکری سنوں، اسپیشلی یہ کووڈ کے بعد سمجھ نہیں پڑتی. کووڈ جاتے جاتے چلا گیا، یہ ناشکری کہاں سے دے گیا. بس یار یہی، بس یار، ارے خدا کے بندے بس یار کیا کر رہے ہو، آگے بھی تو بڑھو. آپ کو کیا بتاؤں، نہیں بتاؤں، مہربانی تم شکر ادا کرو اللہ کا. تم کچھ بھی نہیں بتاؤ، فائدے کو لوگ. اچھا آدھا گھنٹہ بولے گا پھر شعر سنائے گا، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. میں شاباش شاباش، بہت اچھا شعر سنایا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تو اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے. پھر بورڈ بھی لگاؤ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. تو بھیا جو اس بورڈ کے نیچے جو آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کس چیز کا رونا رو رہے تھے؟ جب بات اب تک بنی ہوئی ہے تو کیوں بات بگاڑ رہے ہو؟ مصطفیٰ کریم نے جب سنبھال کر رکھا ہے تو کیوں ناشکری کر رہے ہو؟ اللہ پاک نے جب سنبھالا ہوا ہے تو کیوں ناشکری کر رہے ہو؟ شعر یاد ہے سارے، بورڈ سارے لگے ہوئے ہیں، اور ناشکری کی داستانیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی. کرائے کا گھر ہے، دعا کرو. ارے بھائی اللہ کرے آپ کا کرائے کا گھر ختم ہو جائے، مگر آؤ دکھاؤ جن کے پاس چھت تک نہیں ہے، فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھو تو کرائے کے گھر والوں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل تو کرے. اتنے سے چھوٹے سے مختصر، میں ایک گھر میں گیا ہوں، ماضی کی بات کر رہا ہوں، اور میں ان کے گھر میں گیا ہوں جو دورہ حدیث شریف کے استاد تھے. استاد تھے. میں نے ان کا جا کے گھر دیکھا میرے پیارے اسلام بھائیوں، اور گھر دیکھ کر میں کہوں کہ شاید ہمارے کئی گھروں کے کچن بڑے ہوں گے، ان کا گھر چھوٹا تھا. یوں سمجھے کہ اگر گھر میں کوئی ملنے جائے تو ان کی بچوں کی امی کو کچن میں جانا پڑے چھوٹے سے، اتنے مختصر سے گھر میں. اور ان کی شان کیا تھی؟ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے. مدینہ منورہ میں جن کو اللہ پاک نے آقا کے قدموں میں دنیا سے رخصت ہونے کی سعادت عطا فرمائی. علامہ افتخار صاحب محدث، یہ شیخ الحدیث تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امجدیہ میں. ہم وہاں جب پڑھتے تھے تو ان کی ہم زیارت کیا کرتے تھے، وہاں پڑھاتے تھے. علامہ افتخار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کے گھر گیا تھا. میں ان کا گھر مختصر بظاہر، شان دیکھو یار، شان دیکھیں یار، شان کتنی بڑی تھی. تو ایک سے ایک مزدوروں کو دیکھ لو جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی سی وہ چھنی لے کر تھوڑی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نا. ان کے گھر جا کر دیکھیں. اچھا پھر ہماری یہ تو چلو تھوڑا سا میں آگے نکلوں، ہماری بھی عجیب کہانی ہے. یہ اس مزدور سے 100 روپے کم کرائیں گے، کراتے نہیں کراتے؟ صحیح بتانا. 200 روپے کم کراتے، 100 روپے کم کراتے، 50 روپے کم کراتے ہیں. اچھا یہ مزدور امیر کے غریب، پوچھ رہا ہوں، مزدور امیر کے غریب، کوئی امیر مزدور دیکھا ہے؟ امیر ہوتا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے تھوڑی چھنی لے کر. مزدور امیر کے غریب. نارملی مزدور کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پھل بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں ٹھیلیوں پر، یہ امیر کے غریب. یہ 50 روپے کا، ارے 45 کا کر دے، 5 روپے 10 روپے کم، کمائی 5-10 روپے رہا ہے وہ بیچارہ. ان سے کم کراتے ہو؟ آلو والے سے کم کراتے ہو؟ سبزی والے سے کم کراتے ہو؟ ان سب سے کم کرو. سب کے مطلب بالکل بال کی کھال کھینچ لیتے ہیں. ارے تھوڑا بیچارہ کیا کرے، لے لو بھائی، لے لو بھائی، لے لو بھائی. زیادہ اس کو وہ بھی شرارتی ہوتا ہے تو لیتا کچھ اور ہے دیتا کچھ اور ہے. پھر جاؤ گھر جاؤ، تھیلی کھولو گے تو پتہ چلے گا کہ کم کرانے کا نتیجہ کیا نکلا. غلط کیا اس نے، مگر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ ہوا. اب چلتے ایک برانڈیڈ شاپ پر، مین برانڈیڈ شاپ. چیز کتنے کی؟ 3 لاکھ روپے کی. پرائز پر یہ اوقات ہے تو لے گا، ورنہ چپ چاپ چلا جائے گا. کبھی دیکھا 10,000 کا جوتا لینے کے لیے گئے تھے، بولا یار 5 روپے کم کر دو. نہیں. 10 لاکھ کی گھڑی لی، کوئی کہا ہے کہ یار 5 روپیہ کم کر دو؟ نہیں. بولنے کی بھی من نہیں. کہاں ہوٹل پہ گیا 25,000 کا بل بن گیا، کبھی بولا یار تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی لگا کے لے لاؤ؟ کبھی نہیں. یہ ہماری تقسیم تو دیکھو یار. حالانکہ میں جن غریبوں کی ہمدردی کر رہا ہوں، بندہ 50 کی جگہ 60 روپے میں لے لے. جو رکشے والے سے ڈسکاؤنٹ کریں گے، رکشے والے سے ڈسکاؤنٹ کریں گے. اب رکشے والے سے کیا ڈسکاؤنٹ کرانا؟ بیچارہ یہ کیا کما کر لے جائے گا، خود کیا کھائے گا اور اپنے مالک کو کیا کھلائے گا؟ مالک کو بھی تو رکشے کے پیسے دینے پڑتے نا. ہر رکشے کا مالک خود تو ہوتا نہیں ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ڈسکاؤنٹ پالیسی کدھر ہے، ہماری بارگیننگ پالیسی کہاں پر ہے. کہ جہاں پر کروڑوں کا بزنس ہے وہاں پر کوئی بارگیننگ نہیں ہے. جو بیچارہ روز کے 1000 روپے بھی نہیں کماتا ہوگا، تھوڑا کم کرو، تھوڑا کم کرو. موچی کو بھی نہیں چھوڑتے. اس سے تو کیل بھی مفت کی لگا کے نکل جاتے. ابے تو کیلی لگائی نا، کیلی لگائی نا، کیا ہوتا ہے؟
وہ کیل لگا, بیچارہ بیٹھا ہی کیل لگانے کے لیے تھا, اسے کیل بھی پھری لگا کر نکل گئے. بڑی دکان میں جا کر مزہ لے کے کاجو کھا لے بندہ, اور یہ پھلی والے کی 4 پھلیاں تو ڈالیں گے اپنے. یہ ہمارا عجیب و غریب مزاج بنا ہوا ہے. کوئی بولنے سننے والا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے؟ بارگیننگ کرانا غلط ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. کم کرانا غلط ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. بات میری سمجھیے. رعایت لینا غلط ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف آپ کی میری سوچ کی ایک مختصر سی ترجمانی کر رہا ہوں. ہم کیا سوچ کیا رہے, کر کیا رہے, جا کیا رہے. جن کو دینا ہے دے نہیں رہے, جن کو لینا ہے لے نہیں رہے. یہ ہماری یہ تھاٹ ہے یا نہیں ہے, یہ بتائیے. اور ناشکری, پھر بھی ناشکری. تو اس کو تو کچھ بھی بول کے نہیں نکلیں گے. تھینک یو, اتنا بڑا شوکیس بیگ لے کے نکلے, باہر نکلا یار چمڑے اتر گئے یار. تو بھیا کسی نے گن پیٹ پہ بولا تھا چمڑے اتارنے کے لیے جاؤ؟ نہیں, خود ہی گئے تھے, خود ہی چمڑے اتروائے اور آ گئے. مسکراتے مسکراتے باہر نکلے. باہر نکل کے گاڑی میں منہ اتنا تربوز جیسا ہو گیا, یار یہ کیا ہو گیا. تو میرے پیارے سے بھائیو, اللہ پاک آپ کو مجھے شکر گزار بنا دے. ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے. یہ جملہ اللہ کرے میری اور آپ کی زبان پر ایسا فکس ہو جائے, اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے شکر گزاری کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی شخص سے پوچھا, تم نے کس حال میں صبح کی؟ تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے عرض کی اچھی حالت میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میں نے اللہ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اچھی حالت میں صبح کی. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تم سے یہی کلمہ سننا چاہتا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں؟ آفس چلی گئی, یہ ہو گیا, لیٹ ہو گیا, یہ ادھر ہی یاد آ رہا ہے, نماز کی جماعت چلی گئی, کبھی منہ سے نکلا. آفس چلی گئی, ٹائم چلا گیا, پارٹی چلی گئی, ٹرین چلی گئی, بس چلی گئی, جہاز چلا گیا. ارے خدا کے بندے, نماز گئی, کبھی خدا کا خوف آیا ایسا؟ اٹھایا نہیں, بولا تھا اٹھا دینا, آفس کا ٹائم ہے, کبھی بولا اٹھایا نہیں, فجر کا ٹائم تھا. کیا لائف ہے ہم لوگوں کی یار, کیا تھاٹ ہے ہم لوگوں کی, کیا لائف اسٹائل ہے ہم لوگوں کا. کیا بولوں میں اس کا, کیا نام کیا دے, کوئی تو نام دو اس زندگی, اس انداز زندگی کا کہ جس میں دنیا کا ضائع ہونا افسوس کر دیتا ہے اور نماز کا چلا جانا ماتھے پہ بل تک نہیں لاتا. یار اس زندگی کا کوئی تو نام رکھو, کوئی سستی, کوئی غفلت, کوئی بے تکی, کوئی تو نام رکھو گے زندگی کا جس میں نماز تک کا احساس نہ رہا, عبادت کا احساس نہ رہا. تو بندہ جب اٹھے, ہم عموماً ہم لوگ کہتے ہیں لوگوں سے, بچوں کو بھی ہم یہ سکھائیں. بچوں کو عموماً پوچھو نا, بیٹا کیسے ہو, ٹھیک ہو. بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ آپ نارمل دیکھ لیں, یا ہمارے یہاں تھوڑا انگلش میڈیم ہے, فائن. ہم پوچھے بیٹا ہاؤ آر یو, بچہ کیا کہتا ہے؟ فائن, ویل, گڈ. یہ الفاظ اپنے بچوں کو سکھائیں. جب بچے کو کوئی کہے بیٹا کیسے ہو, تو بچہ کہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. صبح اٹھتے ہی اتنی بڑی فائل کھلتی ہے بیماری, ارے رات نیند نہیں آئی. اچھا یہ کہتے نیند آ گئی؟ نہیں, آپ کو رات نیند نہیں آئی, اللہ پاک جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوا آپ کے اور رب کے درمیان میں ہے, نہ بولتے تو اللہ اور آپ کے درمیان ہی رہتا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اگر یہ جان مال میں جو مصیبت آئی اس کو چھپا لیتے تو حدیث پاک کی روشنی میں مغفرت کی بشارت ہے, بخشش مل جاتی. ایک دفعہ میں ہم ایک گھر میں تھے, تو امیر سنت میں بھی تھا, امیر سنت بھی تھے, تو آپ پیدل چہل قدمی ٹہل رہے تھے, پڑھ رہے تھے. آپ کا ایک انداز ہے پڑھتے پڑھتے, مطلب اگر ٹہلنا ہے تو پڑھنا ہے تو ٹہلتے ٹہلتے پڑھ لیں گے, تو اس بہانے تھوڑی سی واکنگ ہو جائے گی. اچھا میں دروازے پر یوں کھڑا ہوا اور آدمی جا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے سے قدم میں ڈس بیلنس ہو رہا تھا میرے سنت. اور میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا, خیریت تھا, پگ میں درد ہے؟ یعنی خیریت تو پاؤں میں درد ہے آپ کے؟ تو مسکرائے. چاہتا تو یہ تھا کہ آپ نہ پوچھو, اور پوچھا ہے تو بتانا بھی پڑے گا. پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جان و مال میں اللہ اگر تو مصیبت ڈالے اور بندہ اس کو چھپائے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے.
تو میں سوچتا تھا کہ مغفرت پر ہاتھ رکھوں کہ آپ کی ہمدردی پر ہاتھ رکھوں. میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بہت زیادہ کیا کرو گے، ہو یہی افسوس کرو گے، ہمدردی کرو گے. لیکن مجھے تھا کہ آپ کی ہمدردی کے مقابلے میں مغفرت پر ہاتھ رکھوں. تو میں نے بتانے پسند نہیں کیا. اب آپ نے پوچھا ہے تو یہ ہے، آپ پوچھے گا تو آدمی بتائے گا، ظاہر ہے وہ تو بتانا. نہیں پوچھو، میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کیا ہے، اب اگلے کا دل دکھے گا. تو عالم ایسا نہیں ہوتا، عالم تو عالم ہوتا ہے نا، پیر تو پیر ہوتا ہے. مگر ادھر مجھے بہت سیکھنے کو ملا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کا واقعہ میں نے عیون الحکایات میں پڑھا تھا، بہت پرانی بات بیان کر رہا ہوں. بہت پریشان، جی ہاں، اتنے پریشان کہ کیا بولو پریشانی کا. جو کتابوں میں پورا واقعے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو کسی نے کہا یار اتنے پریشان ہو اپنے گھر میں کسی سے بات کر کے دیکھو. اب آپ سب اپنے لیں، ہم سب اپنے اوپر لیں. اتنے پریشان ہو تو گھر میں بات کر کے دیکھو، گھر میں اتنے لوگ بات کرو. تو انہوں نے کہا میں گھر میں بات کروں تو گھر والوں کے پاس میری پریشانی کا حل نہیں ہے. گھر والوں کے پاس میری پریشانی کا حل نہیں ہے. ان کو میں پریشانی بیان کروں گا تو یہ بھی پریشان ہو جائیں گے، حل تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو یار میں ہی پریشان صحیح ہوں نا. کیا اپروچ دیکھیے یار، مینٹلی اپروچ کتنی ہے خوبصورت تھی. میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی دکھی ہو جاؤ گے. اچھا حل آپ کے پاس بھی نہیں ہے، بے بک قرضہ چڑھ گیا، قرضہ اتارنے کی پوزیشن آپ کی بھی نہیں ہے، آپ پریشان ہو جاؤ گے. فلاں تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں کسی پریشانی کا حل ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم ایسے اپنے دکھڑے رونے کے عادی. یہی جو میرا موضوع یہی ہے یار، دکھڑے روتے رہتے ہیں، دکھڑوں کو کوٹتے رہتے ہیں. ارے کچھ خوشی کی، کچھ مسرت کی، کچھ شکر گزاری کی باتیں کر لو. اللہ نے اتنا نوازا ہے. گھر میں داخل ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں، اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کریں، سوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کھا کر اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کو غور تو کریں. اللہ نے نابینا نہیں کیا، اللہ نے بہرا نہیں کیا، اللہ پاک نے گونگا نہیں کیا. پیاس لگتی ہے تو پانی ملتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے. خالی پانی ملتا نہیں ہے، پانی نکل بھی جاتا ہے. خالی کھانا ملتا نہیں ہے، کھانا نکل بھی جاتا ہے. اللہ پاک نے سارا نظام کتنا اچھا اور بہترین ہمارا عطا کیا ہوا ہے، ہمیں عطا کیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی یار کیا بتائیں، کیا حالات ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا عجیب کوفت ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا بتاؤں، کبھی کبھی کوفت ہوتی ہے، کسی کی باتیں سنتا ہوں، اس کے حالات، اس کا گھر دیکھتا ہوں، اس کا کاروبار دیکھتا ہوں، اس کی باتیں سنتا ہوں. کبھی کبھی کوفت ہوتی ہے یار، اس کو یا اللہ اس کو بھی شکر گزار بنا، مجھے بھی تو اپنا شکر گزار بندہ بنا. کیا کمی کیا یار ہمارے، اللہ نے کس چیز کی کمی رکھی ہے. لہٰذا میری اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے، ناشکری کر اپنے گھر کو برباد نہ. بعد اوقات کیا ہوتا ہے، اب جیسے یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں نا، مہنگائی کے حالات. ابھی مہنگائی کے حالات تو ہیں، ایسا تو ہے کہ نہیں ہے دنیا میں، خالی آپ کے یہاں میرے یہاں تھوڑی ہے، پاکستان میں تھوڑی، دنیا میں مہنگائی کے حالات ہیں. مہنگائی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب حالات ہیں، مہنگائی کے حالات ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. جو بھی ایک سسٹم ہے، صحیح ہے غلط ہے اس بحث پہ میں نہیں جاتا. مہنگائی تو ہے ہی نا، الیکٹرسٹی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کی جو گروسری ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی. سب کچھ مہنگا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، سستا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا آمدنی اس طرح بڑھ بھی نہیں رہی ہے جس طرح بڑھنی چاہیے، رائٹ. یہ میں اب ایوریج بزنس مین سے نیچے آ گیا ہوں. ایوریج بزنس مین کو میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ پرابلم ہے. اور پہلے جیسی نہیں رہی تو صحیح ہے، اب نہیں رہی تو اللہ نے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرو، آج بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اسے اللہ نے بری حالت نہیں دی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو فرمائشیں کرنا، خواہشیں پیدا کرنا، ایک دوسرے کو بولنا، ایک دوسرے کو ڈانٹنا، ایک دوسرے کو جھاڑنا، طنز کرنا، تنقید کرنا، کوسنے دینا، یہ سب سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. برداشت کر لیں، صبر کر لیں. نہیں کلر تو نہیں کلر، چھوٹی ٹی وی تو چھوٹا ٹی وی صحیح، پرانا فرنیچر ہے تو پرانا صحیح، یہ ہے تو یہ صحیح، یہ تو ہے صحیح. تو اس طرح اگر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں اور نیچے دیکھیں، دنیا میں اپنے نیچے والوں کو دیکھیں میرے پیارے اسلام بھائی. اور اس حدیث کو بس اب اپنے ہم گرے سے مان لیں کہ ہم نے دنیا میں نیچے کی طرف دیکھنا ہے، اوپر کی طرف یا یقین مانے بہت پریشان، ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن ہے. نیچے دیکھے شکر گزاری ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک نارمل، ایک بہت زیادہ امیر نہیں، ایک نارمل امیر آدمی کو، پیسے والے آدمی کو کسی غریب کے علاقے میں گھر دلا دو، اس علاقے کا سب سے بڑا امیر کہلائے گا. اب اسی نارمل پیسے والوں کو بہت بڑے امیر کے گھروں میں میلے میں گھر دلا دو، یہ غریب نظر آئے گا، یہ غریب ہو گیا. تو یہ تو ٹینشن ہے نا. نیچے دیکھتے ہیں شکر گزاری یاد آتی ہے، اوپر دیکھتے ہیں تو شکوہ یاد آتا ہے، اللہ پاک رحم کرے. اپنے کی بیماری کو دیکھتے ہیں تو یہ آ جاتی ہے، اپنے سے زیادہ بیمار کو دیکھتے ہیں تو شکر اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس سے بچایا ہے. پاؤں وہ نہیں، ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص مسجد سے نکلے تو چپل چوری ہو گئے تھے. کہا اللہ میرے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے، تو دیکھا تو کسی کے پاؤں ہی نہیں تھے، سجدے میں گر گئی، اللہ تیرا شکر ہے میرے تو چپل نہیں ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے.
سڑک پر چلتے ہوئے 100 بھی سالے میں نظر آتی ہیں یار. خود آپ کی دکان کا جو مالی ہے یہ شکر گزاری لائے گا آپ کے لیے؟ آپ کا ڈرائیور آپ کی شکر گزاری لائے گا آپ کے لیے؟ آپ کا باورچی شکر گزاری لاتا ہے آپ کے لیے؟ گھر کے کام کرنے والے شکر گزاری لاتے ہیں ہمارے لیے؟ ان کی لائف دیکھیں، ہماری لائف دیکھیں. میں ایک ایوریج بزنس مین سے آج ڈسکس کر رہا ہوں، ایوریج بزنس مین سے. اور اگر اس کے نیچے کو غریب آدمی کا دیکھ اور سن رہا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کے محلے میں اسے غریب لوگ نہیں ہیں، کچی بستیوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہوتے، کچے گھروں میں رہنے والے لوگ نہیں ہوتے. ہم یہاں سے بعض اوقات اندرون سندھ کا، اندرون پنجاب کا دورہ کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ جو ویرانوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بتی تک نہیں، چراغ تک نہیں، دیا تک نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ پچھلے دنوں ملاوی گئے تھے، ملاوی میں 2-2.5 گھنٹے اندر چلے گئے ہم. میں آپ کو یقین دلاؤں، عبدالحبیب ہے میرے ساتھ اور بھی تھے، میں کہا یار یہ کیسے رہتے ہیں کچھ، یعنی یقین مانے ان کا انداز دیکھ کر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ایسے کوئی زندہ بھی رہ سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں. مغرب غروب آفتاب ہو گیا، کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، لائف کلاس، نیٹ تک نہیں ہے. اب تک بیان سمجھیں گے آپ، انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا، لوگ رہ رہے نا، جا کر دیکھیں گے تو شکر گزاری آتی ہے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ سب چیزیں آئیں گی تب جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے. اور دین میں اوپر والے کو. اگر میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو جماعت کے پابند کو دیکھو. اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو اشراق چاہے تو تہجد پڑھنے والے کو دیکھو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دیکھو، فرض کے ساتھ ساتھ نفل روزے رکھنے والے کو دیکھو، فرض زکات دینے والے کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ کرنے والے کو دیکھو. اگر چھوٹی سی داڑھی ہے تو پوری ایک مٹھی داڑھی والے کو دیکھو، ٹوپی ہے ننگے سر تو ٹوپی والے کو دیکھو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ٹوپی والا ننگے سر سب امام والے کو دیکھو. دین میں اوپر والے کو دیکھو، ترقی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، فرحت ملتی ہے. اور اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے الحمدللہ دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے. بندہ کماتا کیوں ہے؟ سکون کے لیے بندہ کا. اب سکون ہی نہیں ہے. سکون تو اللہ کے ذکر میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. آج کیا فائنل کیا ہوا؟ ایک بہت پیاری حدیث سنا. کھانے والا شکر گزار، کھانا کھا کر کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے. کھانے والا شکر گزار کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے، روزہ رکھ کر صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے نا شکر کی بات. لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، خلاصہ یہی ہے اس کا ترجمہ ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے. نعمتیں بڑھانی ہے تو شکر گزاری اختیار کریں. گھر میں سکون چاہیے تو شکر گزاری اختیار کریں. شکوے شکایتوں کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ بیماری، وہ بیماری. ٹھیک ہے، جہاں بولنا ہے وہاں بولنا ہے، جہاں ڈاکٹر کے پاس بات کریں، کوئی اسی جگہ بات کریں تو بات کرنا بنتا ہے. تو شکر گزاری سے کوئی اختیار کریں. اگر کہیں کوئی اور پریشانی مصیبت ہو تو صبر. کیا اختیار کریں گے؟ صبر. اگر ہمارے پاس کم ہے اور کسی کے پاس زیادہ ہے تو بھی اس کے لیے دعا کریں، اسے حسد نہ کریں. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں فائنلی پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ بعض اوقات ہمارے پاس نہیں ہوتا یا گنجائش نہیں ہوتی اور کسی کو دیکھتے ہیں تو جیلسی پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے. اللہ کی پناہ، استغفر اللہ. کیا یار کوئی دنیا میں یہ جلنے جلانے کے لیے آئے ہو گیا یار؟ صبر کرو بھائی، صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو. اور جس کو اللہ نے دیا ہے اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کی نعمتوں میں اور برکت دے. اسے جل کر کیا کرو گے؟ اسے حسد کر کے کیا کرو گے؟ اور پھر اس کے بعد خود ہی جلتے ہیں. حسد کا تو ایک حسد کی تو مصیبت ہی مصیبت ہے. حسد کی پتہ ہے بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ حاسد جلتا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ نعمت سے حاسد ہو گیا ہے. اس کو جتنی نعمت ملے گی وہ جلے گا. اللہ نے اس کی نعمتیں بڑھانی ہے، اس کی جلن بڑھے گی. اللہ آپ کو اور دے، اللہ اور آپ کو برکت دے. دعائیں دو، کاروبار کے اندر بھی دعائیں دو، کہیں بھی آتے جاتے رہے تو دعائیں دو. دیکھ کر کسی کا کاروبار، کسی کا گھر، کسی کی زندگی، کسی کی محبت، کسی کا حسن، کسی کا جمال، کسی کا انداز، کسی کی محبت، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ، جو کچھ بھی دیکھو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے. اور جو دیکھتا ہے کہ یار اس کو اتنا ہے تو اسے حسد کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا کرے. کیا پتا تمہاری دعا اس کی بھی نعمتوں میں بھی ترقی دے، مگر وہ اس کو جو نعمتیں ملی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرما دے. حسد سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے میڈیکل کا خرچہ بڑھے گا. میں صحیح بتا رہا ہوں، میڈیکل کا خرچہ بڑھے گا، ٹینشن بڑھے گا، بلڈ پریشر بڑھے گا، ڈپریشن بڑھے گا، شوگر بھی بڑھے گی، سب بڑھے گا. میڈیکل کا خرچہ بڑھے گا، دواؤں کا خرچہ بڑھے گا.
ویسے بھی 2 نمبر کی دوائیں زیادہ آ رہی ہیں اور مر جائیں گے. کھائی تھی گردے کے لیے خراب پھیپڑا ہو گیا. دوائیں بھی عجیب و غریب آ رہی ہیں. تو کیا کرنا ان چیزوں کو؟ اللہ نے جو ایک خوبصورت سا دین ہمیں دیا، دین اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت سی تعلیم دی ہے. حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے بھائی بنے رہو. کیا ضرورت ہے ایک دوسرے سے حسد کرنے کی، ایک دوسرے کے لیے جل بھننے کی؟ دعائیں دو یار، دعائیں دو. اللہ تجھے اور نوازے، اللہ تجھے اور مائیں نہیں دعائیں دیتی اللہ تجھے 7 حج کراوے. اللہ تجھے یوں کر، مائیں کتنی دعائیں دیتی ہیں. ماں بھی حج کرتی ہے، اولاد بھی حج کر رہی ہوتی ہے. ماں نے کبھی دعائیں دی تو ماں پیچھے نہیں رہ گئی ہے. ماں کی دعا بھی تو ہے نا. باپ کی دعا لو، ماں کی دعا لو، سب کو دعائیں دو، خوش رہیں، آباد رہیں. اور بس اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے یہ دیا. یہ بھی نہ دیا ہوتا تو یا اللہ کیا ہوتا میرا. کسی نے، ایک نبی نے اپنے رب کے حضور کچھ اس طرح عرض کی، مولا تو نے اتنا نوازا، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ کیا کہا؟ تو نے اتنا عطا کیا، میرا شکر کیسے ادا کروں؟ اللہ فرماتا ہے جو تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تو نے اتنا دیا، اور یہ آپ کے اندر جو کیفیت ہے نا، یہی میرا شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. سب مل کے بولو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. ہم بول رہے ہیں مولا تیرا شکر ہے، ہم تیرا دین سیکھ رہے ہیں، تیرا شکر ہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے. تو نے کئی گناہوں سے بچائے ہوا ہے، مولا تیرا شکر ہے. تو نے محبوب کریم کا دامن رحمت ہاتھ میں دیا، تیرا شکر ہے. غوث پاک کا دامن ہاتھ میں دیا، تیرا شکر ہے. اتنی پیاری دعوت اسلامی ہمیں دیا، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے. یقین مانے جتنا ہو سکے اپنے رب کا ہم شکر ادا کریں. چاہے آپ کسی بھی سطح پر رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ سے نیچے والا بھی ہے کوئی. جو مصیبت آتی ہے نا، اس میں بھی ایک شکر کا پہلو ہے کہ اس سے بڑی نہیں آئی. جو مصیبت آئی اس میں شکر کا پہلو ہے کہ اس سے بڑی نہیں آئی. جو آئی جانے والی آئی، جو آئی ہے جو جانے والی آئی ہے، اور جو آئی ہے اس سے بڑی نہیں آئی. جو مصیبت آئی ہے میرے جان مال میں آئی ہے، میرے دین ایمان میں نہیں آئی ہے. شکر کا پہلو ڈھونڈتے رہے، ہر جگہ شکر کا پہلو ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈ کے شکر نکالو. یقین مانے ایسا رب نوازے گا، ایسے رب کی عطائیں ہوں گی، ایسی دل میں خوشی داخل ہوگی. شکر کا پہلو. بدگمانی سے بچیں، حسد سے، کسی کے بارے میں الٹا سیدھا سوچے نہیں، برا سوچے نہیں. یہ بازاروں میں، کاروبار میں، یہ بہت مصیبت ہمارے کاروبار میں گھسی ہوئی ہیں، بدگمانیاں گھسی ہوئی ہیں. میرے ایک اسلامی بھائی مجھے کہنے لگے، کچھ ان کی باتیں میں سنتا رہتا تھا، مزہ نہیں آتا تھا ان کی باتیں سنتے سنتے، سمجھ میں تو آ جاتا ہے بعض اوقات. اس ایک دن بیچارے وہ کچھ اور ہی بات کرنے لگے، کوئی حل دیتا رہو، نیند نہیں آتی یار. اب میرے ہاتھ میں آ گئی بات، کچھ نہ کچھ سنتا رہتا تھا، اور جو مجھ سے بن پڑتا تھا میں کہتا رہتا تھا. ایک دن انہوں نے کہا یار کچھ علاج ہے، نیند نہیں آتی، آپ کو یقین آئے گا. میں نے کہا آپ بدگمانی کرنا چھوڑ دیں. مجھے ہمت، اللہ نے ہمت دی، اور مجھے پتا تھا کوئی میرے لیے ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی. تو سمجھ گئے کہ ہے پرابلم، بالکل وہ سمجھ گئے. مجھے دقت بھی نہیں ہوئی، ان کو بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی سمجھنے میں. بدگمانی چھوڑ دو. آپ کو آپ یقین آیا نہ آئے، شاید 1 مہینے کے اندر تو دوبارہ ملاقات بھی، کہا مجھے نیند اچھی آ رہی ہے. آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں. بدگمانی نہ کریں، حسد نہ کریں، نہ شکری نہ کریں، بے صبری ہم نہ کریں. یہ خوبصورت دین کی باتیں ہیں، بہت بیسک چیزیں ہیں. میں کوئی مشکل باتیں تو آپ کو کی کوئی نہیں ہے یار، بہت بیسک چیزیں ہیں. بے صبری سے بچے، نہ شکری سے بچے، فضول خرچی سے بچے، قناعت اختیار کرے، ہے نا. سب کتنی مشہور باتیں ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مسنگ ہیں. یہ سب ہماری لائف کی مسنگ ہے. حسن زن اختیار کرے، حسد نہ کرے، چگلی نہ کرے، لگائی بجائی نہ کرے، جڑیں نہ کاٹے، کسی کی ٹانگیں نہ کھینچے، ہے نا. یہ سب ہم باتیں کرتے سنتے بڑے ہو گئے. مگر کیا ہماری زندگی میں یہ ہے؟ یہ برائی ہماری زندگی میں ہے؟ ہم اس برائی کا بیان کرنے والے کہ ہم اس برائی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس سکون کہاں سے ملے گا؟ خیر کہاں سے مقدر میں آئے گی؟ زندگی کہاں سے پرسکون بنے گی؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ 2 میاں بیوی کے درمیان شکر گزاری آ جائے نا، اے یار یہ صحیح نہیں ہے، دوسری لے گا اس سے بھی خراب آئے گا تو کیا کرے گا؟ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، دوسرا شیر کا سوا سے ملے گا تو کیا کرے گی؟ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو شے ملی ہوتی ہے نا وہ آپ کی پسندیدہ نہیں ہوتی، مگر اللہ پاک اس کے ذریعے آپ کو ایسی شے عطا فرما دیتا ہے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے. یہ میں نے قرآن کریم کی تفسیر کا خلاصہ عرض کیا آپ کو کہ تم بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہو، اللہ پاک اس پہ تمہارے لیے بہتری عطا فرما دیتا ہے. یہاں مثال دی ہے تفسیر کے اندر کہ بیوی تمہیں پسند نہیں ہے،
کیا پتہ اللہ پاک اس کے ذریعے تمہیں ایک ایسی اولاد دے دے جو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ پاک نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں، اگر آپ نے میری یہ باتیں جو میں نے آپ کے گھر سے، کاروبار سے، آپ کے محلے سے، آپ کے معاشرے سے لے کر آپ تک پہنچائی ہیں، قرآن، آیت، حدیث، واقعات، بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ اس کو سیریس لیتے ہیں، اللہ مجھے بھی سیریس لینے کی توفیق عطا کرے. یقین مانے، نہ آپ کو بازار میں کوئی ٹینشن، نہ آپ کو گھر میں کوئی ٹینشن. نماز پڑھنے میں جو مزہ آئے گا دیکھ لینا، نمازیں ہو رہی ہوں گی، اور کوئی ایسی نعمت ملے گی تو بس شکر گزاری روتے ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر. سجدہ شکر ہے نا، ایک لفظ ہے نا، سجدہ ہے، کہتے ہیں نا کہ شکر کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا، یعنی اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اس کا شکر ادا کرو کہ تجھے نعمت دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کی سیرت سے یہی پتہ چلتا ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ صحابیات، صالحات کی زندگی سے شکر کو تلاش کرے. شکر کہاں ہے، صبر کہاں ہے. یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. گھر سکون امن کا گہوارہ رہے گا، ہمارے معاشرہ، ہماری مارکیٹ پرسکون رہے گی، ہمیں بھی پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق ملے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.